احتیاطی تدبیریں اختیار کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے اوپر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں تم پر مصائب آتے ہیں۔ تو یہ وبا بھی در حقیقت ہمارے لیے ایک تازیانہ ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کے اندر جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مختلف طریقے اختیار کیے، یہ اس کا ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں گرفتار ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ اس ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اپنے گناہوں پر استغفار کرے، توبہ کرے، اور جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا رہے ہیں ان سے اس وقت توبہ اور استغفار کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے، اور اس کے بغیر شاید ہم اس وبا سے پوری طرح نجات حاصل نہ کر سکیں۔ ہمارے ماحول میں عریانی، فحاشی، رشوت ستانی، کام چوری، دھوکہ فریب، حرام خوری، کمزوروں پر ظلم، غریبوں کو حقیر سمجھنا، مصیبت کے مواقع پر زیادہ نفع کمانے کی کوشش کہ جو سستی چیز ہے اس کو بہت مہنگا کر کے بیچیں، سود کے اوپر عمل کرنا، قمار، یہ سارے گناہ ہیں جن سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں پر اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو شاید اس بلا سے ہم محفوظ نہ رہ سکیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے، علماء کرام کا جو اجتماع ہوا اس میں الحمدللہ ایک بہت بڑے تعداد میں علماء کرام جمع ہوئے، اور بہت سے علماء کرام سے ٹیلی فون کے اوپر رابطہ ہوا، اور ان سب نے جس چیز پر اتفاق کیا وہ ایک طرف تو یہ توبہ اور استغفار کی بات ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی ایک اعلامیہ تیار کیا گیا، اور اس کے اندر اسی طرح مسجدوں کے اندر نمازوں کے سلسلے میں جو ایک غلط فہمی یا ایک اضطراب سا پایا جاتا ہے اس کے بارے میں سب نے متفقہ طور پر اس کے بارے میں ایک اعلامیہ تیار کیا، جو ابھی حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شامل تھے، اور ان کے اسماء گرامی بھی شائع کر دیے جائیں گے۔ میرے پاس جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، اور اس میں ہمارے کراچی کے اور کراچی سے باہر ملتان، لاہور، اکوڑا خٹک اور دیر اسماعیل خان، ان سب کے علماء کے نام ہیں۔ میں کچھ نام تو میں پڑھ دیتا ہوں اور کچھ نام حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ جن حضرات کا اس اعلامیے پر اتفاق ہوا ہے اور یہ تجاویز سب کی طرف سے متفق ہیں، ان میں نام سب سے زیادہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کراچی کے صدر، اور حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے، حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب، اور حضرت مولانا سعید سکندر صاحب، اور حضرت مولانا شعیب عالم صاحب یہ جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید، مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا عبید اللہ خالد جامعہ فاروقیہ، مولانا محمد حنیف جالندری خیر المدارس اور ناظم وفاق المدارس عربیہ پاکستان، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوریہ کے، اور مولانا زبیر اشرف صاحب، مولانا عمران اشرف صاحب دارالعلوم کراچی سے، اور مولانا یونس لغاری صاحب اشرف المدارس سے، مولانا سعید حسین صاحب اشرف المدارس سے، مفتی نور الدین صاحب جامعہ احمدیہ سے،
مفتی سیف اللہ جمیل صاحب جامعہ بجنوریہ سے، مولانا یوسف افشانی صاحب فاروقیہ سے، مولانا عبید اللہ خالد جامعہ فاروقیہ سے، مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب ناظم قائد جمعیت علماء اسلام، اور مولانا عبد المالک صاحب رابطۃ المدارس الاسلامیہ، ان سب حضرات نے اس اعلامیے پر اتفاق فرمایا ہے۔ اور اب یہ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ یہ اعلامیہ اور دوسرے اسماء گرامی آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کورونا وائرس سے متعلق اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا مشترکہ اور متفقہ موقف، جس میں دیگر علماء کرام کی تائیدات اور تصدیقات بھی شامل ہیں، اور کچھ علماء کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد وسیم اختر المدنی، مفتی محمد اسماعیل رضوی، مفتی عابد مبارک، مفتی محمد الیاس رضوی، مفتی رفیع الرحمان، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی ندیم اقبال سعیدی، مفتی رضوان احمد نقشبندی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے تمہیدی گفتگو میں بیان فرمایا، وبائیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری اصلاح کے لیے ایک تازیانہ ہیں۔ اس موقع پر پوری قوم توبہ و استغفار اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہو، نیز حکومت اپنے اداروں کے ذریعے لوگوں کو توبہ و استغفار اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ کرے، اور میڈیا سے فحاشی اور بے حیائی کے پروگرام بند کیے جائیں۔ مساجد کھلی رکھی جائیں گی، 5 وقتہ اذان و اقامت اور باجماعت نماز جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام لوگ وضو گھر سے کر کے آئیں اور ہر قدم پر اللہ کی طرف سے نیکیاں پائیں۔ سنتیں گھر پر پڑھ کر آئیں، بعد کی سنتیں بھی اور نوافل گھر پر جا کر پڑھیں، کیونکہ طبی طور پر اختلاط سے بیماری کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہے۔ اگر طبی وجوہات کی بنا پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی عائد کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کرے تو شرعاً وہ معذور سمجھے جائیں گے۔ جماعت اپنے گھر والوں بلکہ کسی ایک محرم خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مزید عذر ہو تو تنہا پڑھے۔ وائرس کا شکار، جنہیں وائرس کا شبہ ہے، جن کو یا کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار ہو، 50 سال سے زائد عمر کے لوگ اور ایسے افراد جن کے امراض کے اس وائرس سے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، وبا کے پورے دور میں وہ مساجد میں نہ آئیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا۔ جو نوجوان بزرگوں کی تیمارداری میں مصروف ہیں وہ بھی نماز گھر پر پڑھیں۔ مسجدوں سے قالین ہٹا کر فرش کو دھونے
اور صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں۔ مسجدوں کے داخلی دروازے پر سینیٹائزر لگائیں۔ جمعۃ المبارک میں عمومی اردو تقریر کی بجائے صرف 5 منٹ کے لیے کورونا وائرس سے متعلق دینی و طبی رہنمائی فراہم کی جائے اور مختصر خطبے، نماز اور دعا پر اکتفا کی جائے اور فوراً گھروں کو چلے جائیں۔ اور جن حضرات کو ڈاکٹر صاحبان کی ہدایت پر یا حکومت کی ہدایت پر جمعہ میں شرکت سے منع کیا جائے وہ ظہر کی نماز گھر پر ادا کریں۔ وبا سے بچنے کے لیے جمعۃ المبارک میں شریک یا گھروں میں نماز ادا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ نابالغ بچے مسجد میں نہ آئیں۔ یہ اللہ کی مشیت اور قدرت سے ایسی ابتلا ہے کہ جس میں اس وقت پورا عالم انسانیت مبتلا ہے اور ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ جو غیر مسلم عالم انسانیت ہے وہ صرف ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ ظاہری اسباب پر بھی نظر رکھیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر رجوع کریں، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جو خامیاں، نقائص ہیں، جو ہماری خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم صدق دل سے پوری عزم و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کریں، اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں اور پوری ہماری قوم کو، ملت اسلامیہ کو اور عالم انسانیت کو اس ابتلا سے نجات عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا یہاں آمد کا، تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ ایک متفقہ ڈکلیریشن ہے، اعلامیہ ہے، قرارداد ہے، اور آپ کی دینی، اخلاقی، ملی، قومی اور ملکی ذمہ داری ہے کہ اسے پاکستان کے گھر گھر میں، کونے کونے تک اور تمام عوام تک پہنچائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ابتدائی اور تمہیدی گفتگو اور رہنما اصولوں کے بیان کے بعد حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان کے اعلامیے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بمطابق فتاوائے مراجع امامیہ، فقہائے امامیہ، پاکستان کے تمام اکابرین، قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی، سیکریٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، سربراہ جعفریہ الائنس علامہ سید رضی جعفر نقوی، ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ کراچی، ذاکرین امامیہ کراچی، ائمہ جمعہ و جماعت سندھ، ہیئت مدارس امامیہ سندھ، علامہ حیدر علی جوادی، علامہ ارشاد حسین نقوی سے مکمل ہم آہنگی کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز جماعت، جمعہ، دیگر مذہبی، عقیدتی بلکہ ہر قسم کے اجتماعات کے انعقاد کو روک دیا جائے۔ البتہ مساجد و امام بارگاہیں کھلی رہیں گی، احباب فرادہ عبادت اور توسل انجام دیں، اور ماہرین طب کے
آراء پر غور کرتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ ہم بھی حکومت پاکستان سے رجوع اللہ کے لیے مکمل ماحول بنانے اور علماء کرام کے ساتھ تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے دعا کیجیے، یا رب العالمین، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اتفاق رائے سے جو قرارداد پاس کی ہے، جو پیمان وفا باندھا ہے، یا اللہ اس پر ہمیں بھی اور پوری قوم کو اور ملت اسلامیہ پاکستان کو صدق دل سے عمل درآمد کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیری تقدیر سے، تیری حکمت و مشیت سے اس وقت عالم انسانیت اور ملت اسلامیہ اور مملکت خداداد پاکستان اس آفت سے، اس بلیہ سے، اس مصیبت سے دوچار ہے۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، فریاد ہے کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کے اثرات بد سے امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ پاکستان کو، اہل پاکستان کو اور وسیع تر پیمانے پر عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم صدق دل سے اپنی خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے اس رجوع کو، توبہ کو اپنے حبیب کریم کے طفیل اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و ماجور فرما، اور یا رب العالمین اس توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما، اور آئندہ کے لیے ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی سعادت و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں خدشات ہیں، تیری بارگاہ میں التجا و دعا ہے ہمارے ان سب بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ، عاجلہ، تامہ، نافعہ اور شافیہ نصیب فرما، اور یا رب العالمین جو اب تک اس سے بچے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان سب کو اس میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اس وبا میں، اس وائرس میں جو آفت ہے، جو بلیہ ہے، جو مصیبت ہے، جو ہلاکت ہے، اسے تمام اہل پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان، امت مسلمہ اور عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے جو خیر ہے وہ مقدر فرما، اس کے حصول کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا رب العالمین، تیری بارگاہ میں ہم سب کے لیے جو شر ہے اس سے اور اشرار سے ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارا وطن عزیز اس وقت اقتصادی مشکلات سے دوچار ہے۔ اے اللہ، تیرے رزق و رحمت کے خزانے بے حساب ہیں، بے حد ہیں، وسیع ہیں، کشادہ ہیں۔ اپنے رزق و رحمت کے خزانوں سے امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ پاکستان کو وافر ذرائع مالی عطا فرما، وافر معاشی اسباب عطا فرما۔ ہر قسم کی معاشی تنگی سے، جسمانی روحانی تنگی سے، حالات کی تنگی سے، گرد و پیش کی تنگی سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ اور خاص طور پر ہمارا برادر ملک ایران ہے یا دیگر جو مسلم ممالک اس وبا میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہماری طرح اس وبا کے اثرات سے مکمل نجات عطا فرما۔ اور ہم ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پوری انسانیت کو امان عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اس مشاورت میں بھی شامل رہے اور 2 دن ہمارے ساتھ مکمل وقت دیا. ان کی پیشہ ورانہ مہارت سے ہم نے فائدہ حاصل کیا. یا اللہ ان کی پیشہ ورانہ اہلیت میں، صلاحیت میں، قابلیت میں مزید اضافہ فرما. اور ہمارے تمام جو میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو خطرات کو مول لے کر مبتلا مصیبت بیماروں کا علاج کر رہے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما، ان کو بھی صحت عطا فرما اور اس کو اس وبا کی زد سے و اثرات سے محفوظ و معمون فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک جزاک اللہ. بہت اچھے.